مريح. یہ آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، تو اعتکاف کے بارے میں حدیث ہے، تو غور سے ساتھی سنیں گے انشاءاللہ فائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا. آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی تھیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے اور مسجد میں مقید ہونے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت والا ہے، درمیانی عشرہ جو ابھی ختم ہونے کو ہے، چل رہا ہے، یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جو 2 دن کے بعد شروع ہونے کو ہے، یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. اور رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور الحمدللہ لوگ روزے رکھتے ہیں، جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے تو پچھلے سارے گناہ اس عمل سے معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو راتوں کو رمضان کے مہینے میں کھڑا رہتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، سنن پڑھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بھی عمل ایسا ہے کہ پچھلے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. اور اسی طرح آخری عشرے کا ایک عمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو لیلۃ القدر کی رات میں کھڑا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، تو وہ عمل بھی ایسا ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جو نہ چاہتا ہو کہ میرے سارے گناہ ختم ہو جائے، میرے سارے گناہ مٹ جائے، دھل جائے اور گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی یہ عمل بتایا ہے. اور خصوصاً جو آخری عشرہ ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کمر کس لیتے تھے اور عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو اور زیادہ اللہ کے نبی تگ و دو فرماتے، اور آخری عشرے میں ساری رات اللہ کے نبی عبادت فرماتے تھے. جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی نے امت کے لیے اور آسانی کر دی کہ آخری عشرہ یہ ہے ہی سارا جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے.
لیکن فرمایا کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، تو اللہ کے نبی نے اور آسانی کر دی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ ایک رات ہے، تو آخری عشرے کی کم از کم طاق راتوں کو جاگ کر گزارو، آخری عشرے کی طاق راتوں کو عبادت کے لیے خاص کر لو تو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ لیکن ایک عمل جس کا ذکر اس حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی اعتکاف فرماتے تھے آخری عشرے کا، تو جو لوگ اعتکاف فرماتے ہیں، اور اعتکاف کہتے ہی اسی کو ہیں کہ دنیا سے یکسو ہو کر، کنارہ اختیار کر کے اور دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر انسان اللہ کے گھر کی طرف آ کر اللہ کے گھر میں معتکف ہو کر اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اس کا بیٹھنا جب تک یہ یہاں بیٹھا رہتا ہے عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور جو دوسری حدیث ہے اس میں آپ سن چکے کہ حضور نے فرمایا کہ مسجد کے باہر جو عمل ہوتے ہیں، اگر یہ مسجد کے باہر ہوتا اور اعتکاف نے اسے مسجد کے اندر قید کر دیا ہے، پابند کر دیا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، نہیں جا سکتا، تو بہت سے ایسے اچھے عمل کہ اگر یہ باہر ہوتا وہ عمل کرتا، کسی کی عیادت کے لیے جاتا، کسی کی مدد کر لیتا، کسی کی ضرورت کو پورا کرتا، کوئی فوت ہو جاتا ہے جنازے کے لیے چلا جاتا، تو یہ ساری عبادات ہیں اور دین کی گرم بازاریاں ہیں، لیکن معتکف نہیں جا سکتا، تو فرمایا وہ سارا ثواب معتکف کے نامہ اعمال میں فرشتے لکھتے رہیں گے۔ یہ بیٹھا رہے گا لیکن سارا ثواب اسے ملتا رہے گا، وہ اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ تو معتکف کا بیٹھنا عبادت، معتکف کا سونا عبادت، تو اتنی اللہ کی کرم نوازی ہے، تو معتکف کو جو اتنی بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی کہ یہ ٹھیک طریقے سے اگر اعتکاف کر کے مسجد سے باہر نکلے گا تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت، وہ بھی لگاتار آدمی عبادت کرے، اتنا اجر و ثواب تو اسے مل جائے گا۔ اور 1000 مہینے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ 80-82 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، اتنی تو عمر نہیں ہوتی، اور پھر وہ بھی لگاتار درمیان میں وقفہ نہ کرے آدمی، تو معتکف کو وہ ثواب مل ہی جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کا ثواب جو خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ مل ہی جاتا ہے۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بن کر وہاں اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے اور اللہ کے در میں پڑ جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے لو لگا لیتا ہے، تو پھر یہ خالی ہاتھ اللہ اس بندے کو واپس نہیں لوٹاتا۔ تو جب یہ اعتکاف کا عشرہ پورا کر کے شوال کا چاند نظر آتا ہے اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے اب یہ قید خانہ تیرا ختم ہوا، اب تو یہاں سے نکل سکتا ہے، تو وہ نکلتا ہے تو بخشا بخشایا ہوتا ہے، گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عظیم عبادت ہے، تو اس لیے جتنی بڑی عبادت ہوتی ہے اس کی کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے تو وہ ان پابندیوں کا خیال رکھیں کہ اعتکاف کے جتنے مسائل ہیں کہ کیا کیا پابندیاں ہیں، وہ سیکھ کر پھر اعتکاف میں بیٹھیں اور ان پر پابند رہیں، ان پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ انہیں ملے گا۔ اور اسی طرح جس طرح ازواج مطہرات کے بارے میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات ہمیشہ اعتکاف بیٹھتی تھی، اور عورتوں کے لیے اعتکاف یہ گھروں کے اندر جس کمرے میں وہ نماز پڑھتی ہیں اس کمرے کا ایک کونا خاص کر لیں، اس کمرے کے کونے میں چادر، پورا کمرہ خاص نہ کریں بلکہ کمرے کا ایک کونا ہو، تاکہ اس کی عظمت معلوم ہو کہ میں نے اپنے آپ کو اس کونے کو مسجد سمجھ کر، مسجد بنا کر اس میں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اور وہی رہیں۔ اور ایک اور شرط ہے اعتکاف کے لیے کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا۔ گھروں میں مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں، تو اعتکاف کے لیے روزے کی شرط ضروری ہے، روزے کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر روزے کے اگر کوئی شخص یا کوئی ماں بہن روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ پھر اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتی، تو اس لیے اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اعتکاف یہ آخری عشرے کا سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی یہ جو پرسوں جمعرات کا دن آتا ہے، تو جمعرات کو مغرب سے پہلے عصر سے پہلے بلکہ مسجد میں آ جائیں، اور پھر عصر کے بعد اپنے جو یہاں بنے ہوئے ہیں خانے ان کے لیے، جہاں بستر ان کے بچھے ہوئے ہیں،
تو پھر مسجد سے باہر وہ نہ جائیں سورج غروب ہونے سے پہلے تاکہ وہ مسجد کے اندر مقید ہو جائے، اور جب تک شوال کا چاند نظر نہ آئے تو بغیر اشد ضرورت کے مسجد کے اس حال سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور وہ اشد ضرورت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ اشد ضرورت یہ ہے کہ باتھ روم وغیرہ استعمال کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، جو پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہے اس کے لیے انسان جا سکتا ہے، باقی اور کسی ضرورت کے لیے باہر نہیں جا سکتا، یہ اشد ضرورت میں آتا ہے۔ تو اس کا ساتھی خیال رکھیں، اور جتنی دیر اعتکاف میں گزاریں اپنے آپ کو فضول باتوں سے، عبث باتوں سے، لعب و لعب سے، گپ شپ سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو، دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ نے موقع دیا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، موقع دیا ہوا تھا اس میں، اور اسی طرح نوافل ادا کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ اعتکاف ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اور پوری بستی کے مسلمانوں کے لیے اعتکاف کے لیے روزے کی شرط ضروری ہے، روزے کا ہونا ضروری ہے، بغیر روزے کے اگر کوئی شخص یا کوئی ماں بہن روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ پھر اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتی، تو اس لیے اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اعتکاف یہ آخری عشرے کا سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی یہ جو پرسوں جمعرات کا دن آتا ہے تو جمعرات کو مغرب سے پہلے عصر سے پہلے بلکہ مسجد میں آ جائیں، اور پھر عصر کے بعد اپنے جو یہاں بنے ہوئے ہیں خانے ان کے لیے، جہاں بستر ان کے بچھے ہوئے ہیں، تو پھر مسجد سے باہر وہ نہ جائیں سورج غروب ہونے سے پہلے تاکہ وہ مسجد کے اندر مقید ہو جائے، اور جب تک شوال کا چاند نظر نہ آئے تو بغیر اشد ضرورت کے مسجد کے اس حال سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور وہ اشد ضرورت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ اشد ضرورت یہ ہے کہ باتھ روم وغیرہ استعمال کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، جو پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہے اس کے لیے انسان جا سکتا ہے، باقی اور کسی ضرورت کے لیے باہر نہیں جا سکتا، یہ اشد ضرورت میں آتا ہے۔ تو اس کا ساتھی خیال رکھیں، اور جتنی دیر اعتکاف میں گزاریں اپنے آپ کو فضول باتوں سے، عبث باتوں سے، لعب و لعب سے، گپ شپ سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو، دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ نے موقع دیا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، موقع دیا ہوا تھا اس میں، اور اسی طرح نوافل ادا کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ اعتکاف ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اور پوری بستی کے مسلمان اعتکاف کے لیے روزے کی شرط ضروری ہے، روزے کا ہونا ضروری ہے، بغیر روزے کے اگر کوئی شخص یا کوئی ماں بہن روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ پھر اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتی، تو اس لیے اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اعتکاف یہ آخری عشرے کا سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی یہ جو پرسوں جمعرات کا دن آتا ہے تو جمعرات کو مغرب سے پہلے عصر سے پہلے بلکہ مسجد میں آ جائیں، اور پھر عصر کے بعد اپنے جو یہاں بنے ہوئے ہیں خانے ان کے لیے، جہاں بستر ان کے بچھے ہوئے ہیں، تو پھر مسجد سے باہر وہ نہ جائیں سورج غروب ہونے سے پہلے تاکہ وہ مسجد کے اندر مقید ہو جائے، اور جب تک شوال کا چاند نظر نہ آئے تو بغیر اشد ضرورت کے مسجد کے اس حال سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور وہ اشد ضرورت کیا ہے؟